روشنی کے سفر میں نئے ولاگ کے ساتھ آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ ایک میڈیکل کالج کے پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹ سے زبانی امتحان لے رہے تھے۔ انہوں نے ایک طالب علم سے پوچھا، اس شخص کو کتنی گولیاں دو گے ان میں سے جس کو دل کا دورہ پڑا ہوا ہو؟ طالب علم نے جواب دیا، 4۔ پھر 1 منٹ سوچنے کے بعد طالب علم نے پروفیسر سے دوبارہ پوچھا، کیا میں اپنا جواب تبدیل کر سکتا ہوں؟ پروفیسر نے کہا، ہاں ضرور۔ اس کے بعد پروفیسر نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، مگر افسوس، تمہارا مریض 40 سیکنڈ پہلے مر چکا ہے۔ ایک شخص جس کو دل کا دورہ پڑا ہو وہ نہایت نازک حالت میں ہوتا ہے، اس کو فوری طور پر بھرپور دوا دینا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کو فوری طور پر بھرپور دوائی نہ ملے تو اگلے لمحے کا تقاضا صرف یہ ہوگا کہ اس آدمی کو ڈاکٹر کی بجائے گورگن کے حوالے کیا جائے۔ ایران کا ایک بادشاہ سردیوں کی شام جب اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا تو اس نے ایک بوڑھے دربان کو دیکھا جو محل کے صدر دروازے پر اپنی پرانی اور باریک وردی میں پہرا دے رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنی سواری کو اس کے پاس روکا اور اس ضعیف دربان سے پوچھنے لگا کہ تم اتنی سردی میں کیسے اپنی ڈیوٹی دیتے ہو؟ کیا تمہیں سردی نہیں لگ رہی؟ دربان نے جواب دیا، بہت لگتی ہے حضور، مگر کیا کروں، گرم وردی میرے پاس نہیں ہے، اس لیے مجھے برداشت کرنا پڑتی ہے سردی۔ بادشاہ نے کہا، میں ابھی محل کے اندر جا کر آپ کو کوئی گرم جوڑا بھجوا دیتا ہوں۔ دربان نے خوش ہو کر بادشاہ کو فرشی سلام کہے اور بہت تشکر کا اظہار کیا، مگر جیسے ہی بادشاہ گرم محل میں داخل ہوا وہ دربان سے کیا ہوا اپنا وعدہ بھول گیا۔ صبح دروازے پر جب وہ دوبارہ محل سے نکل رہا تھا تو محل کے دروازے پر اسی بوڑھے دربان کی اکڑی ہوئی لاش ملی اور قریب ہی مٹی پر اس کی یخ بستہ انگلیوں سے لکھی ہوئی یہ تحریر بھی کہ بادشاہ سلامت، میں کئی سالوں سے سردیوں میں اسی نازک وردی پر دربانی کر رہا تھا، مگر کل رات آپ کے گرم لباس کے وعدے نے میری جان نکال دی۔ 76 سال بعد بھی پاکستانی ریاست اپنی شہریوں کو نہ تو خوشحالی دے سکی ہے، نہ کامیابی، نہ ترقی، نہ تحفظ، نہ امن، نہ سکھ، نہ گھر، روٹی کپڑا اور نہ ہی روٹی، اور نہ ہی زندگی قائم رکھنے کے لیے بنیادی چیزیں جیسے پانی، بجلی، گیس، خوراک، صحت کی سہولیات، ٹرانسپورٹ کی فراہمی اور مفت تعلیم فراہم کر سکی ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک حکمران اتر آئے ہیں کہ 21 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، اور ابھی 2-3 روز پہلے انہوں نے 20 روپے پیٹرول کا اضافہ کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ملک سے غربت کا نہیں
بلکہ ملک سے غربت کا نہیں بلکہ غریبوں کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ اگر کوئی ریاست اپنے شہریوں کو یہ سہولیات فراہم نہ کر سکے تو پھر اس کے وجود کے کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے۔ ہمارے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ روٹی، خوشحالی، ترقی، کامیابی، گھر، روٹی، کپڑا، مکان کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کہاں چلے گئے۔ مسائل کے ڈھیر میں دبے لاکھوں لوگوں، بچوں اور عورتوں نے ان حکمرانوں کا بہت انتظار کیا، ایک دوسرے کو بہت دلاسے دیے، ایک دوسرے کو بہت تسلی دی، پھر آخر تڑپ تڑپ کر، بلک بلک کر اور سسک سسک کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے گئے۔ لوگوں نے میرے حکمرانوں آپ کا بہت انتظار کیا، لوگ بہت روئے، بہت چلائے، لیکن کہیں سے آپ ان کے لیے مدد کے لیے نہیں آئے۔ میرے حکمرانوں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے گپ اندھیروں میں دودھ کے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ تڑپ کر جان دی، وہ میرے حکمرانوں تمہارا انتظار کرتے رہے لیکن تم دودھ لے کر نہیں آئے۔ لاکھوں بیٹیاں، لاکھوں بہنیں ہاتھوں میں مہندی سجائے بوڑھی ہو گئیں، لیکن غربت اور افلاس کی وجہ سے والدین ان کی شادی نہ کر سکے۔ ان کے والدین نے میرے حکمرانوں تمہارا بہت انتظار کیا، لیکن تم ان کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ ایک ایک روٹی کے لیے میرے ملک کے لوگ اپنے جسم کے اعضاء بیچتے رہے۔ میرے حکمرانوں تمہارے انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی اعضاء بکنے سے بچ جائے، لیکن معاف کرنا میرے حکمرانوں، تم ان کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ لاکھوں نوجوان روزگار کے انتظار میں بوڑھے ہو گئے، اس انتظار میں کہ ان کے حکمران ان کے لیے روزگار لے کر آئیں گے، لیکن آپ پھر بھی ان کے لیے روزگار لے کر نہیں آئے۔ آپ کا بہت زیادہ انتظار کیا گیا۔ یاد رکھیں، خدا کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ آج ملک کی 95% سے زیادہ آبادی غربت کے اور مسائل کے انبار تلے دبی ہے، لیکن وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ابھی تم چند دنوں بعد ہی سابق ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، یہ تم سابق ہونے کے باوجود لوگوں کی بد دعائیں تمہارا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ خدا حافظ۔